ایڈمرل فیصل شاہ صاحب، یہ کیسا بھائی ہے جو کرکٹ کے میدان میں بھی ہندوستان کے ساتھ محو رقص ہوتا ہے، جھنڈا ان کا تھامتا ہے؟ یہ کیسا بھائی ہے جو قیام پاکستان کے وقت بھی تسلیم نہیں کرتا؟ یہ کیسا بھائی ہے جو ڈیورنٹ لائن کو نہیں تسلیم کرتا؟ یہ کیسا بھائی ہے جو بارود اور بم پھینکتا ہے اپنے بھائی پہ؟ بھائی ایسا کرتے ہیں یا کوئی بدترین دشمن ایسا کرتے ہیں؟ ان کی ٹیم کو ہم نے کھلایا پلایا ٹرین کیا، ان کی پنگیں بھارت اور اسرائیل کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ بھائی ہے، برادرہڈ ہے، مواخات ہے، دشمنی ہے، منافقت ہے، کیا کہیں اس کو؟ جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو ابھی رشیا سے ایک رپورٹ آئی ہے 2 دن پہلے، اور اس میں انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ تقریباً 23,000 ٹیررسٹ اس وقت افغانستان میں مقیم ہیں، جن میں سے آدھے سے زیادہ خارجی ہیں، فورنرز ہیں، اور ان میں سے بھی سب سے زیادہ تعداد ٹی ٹی پی کی ہے، جو پاکستان کے خلاف کارگر ہے۔ یعنی تقریباً 5,000 سے 7,000 ان کی تعداد بتائی گئی ہے، اپروکسیمیٹلی، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان سے گئے ہوئے ہیں اور جا کے انہوں نے وہاں پہ پناہ حاصل کی ہوئی ہے افغان طالبان رژیم کے نیچے، اور پاکستان کئی سالوں سے افغان طالبان رژیم کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے علاقے میں یہ لوگ موجود ہیں، آپ کی سرپرستی میں یہ لوگ موجود ہیں، آپ کی سرپرستی میں ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اور یہ ہمارے خلاف پھر کارروائیاں کرتے ہیں۔ اب ہماری مجبوری کیا ہے؟ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم ایک وار اگینسٹ ٹیرر میں اس وقت شامل ہیں، اس وقت ہم مشغول ہیں اس میں، اور ہمیں اس کو ہر صورت جیتنا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور یہ جو وار اگینسٹ ٹیرر ہے، اس کے 2 فرنٹس ہیں بیسیکلی ڈاکٹر صاحب، ایک تو انٹرنل فرنٹ ہے اور ایک ایکسٹرنل فرنٹ۔ انٹرنل فرنٹ پہ تو ہم پوری یکجہتی سے اور پوری قوت کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں، جانیں بھی دے رہے ہیں، شہید بھی ہو رہے ہیں اور ان کو بھی مار رہے ہیں۔ لیکن یہ ایکسٹرنل فرنٹ ہے جس کو اگر قابو نہیں کیا گیا تو ہمیں انٹرنل فرنٹ پہ وہ کامیابی نہیں حاصل ہوگی جو ٹھیک۔ ہمیں حاصل ہونی چاہیے، جس کے ہم متمنی ہیں۔ اور اس ایکسٹرنل فرنٹ میں ہمیں افغانستان کے اندر جا کے یہ کارروائی کرنی پڑتی ہے، اور کرنی پڑے گی آئندہ بھی، اگر وہاں سے یہ چیزیں قابو میں نہیں آئیں۔ اور یہ چیز ہم بارہا باور کرا چکے ہیں افغانستان کو، ٹھیک نہ صرف افغانستان کو بلکہ باقی دنیا کو بھی۔ ٹھیک۔ ہم نے تو ہر طرح سے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے، ان کو میز پہ لائے ہیں، ان سے بات چیت کی ہے، قطر، ترکی، سعودی عرب، ایون خطے کے باہر کے ممالک کو ہم نے انوالو کیا ہے، اور ان کو بتایا ہے کہ اگر ہم نے افغانستان کو ایسے ہی رہنے دیا تو یہ پھر ایک ہاٹ بیٹ آف ٹیررزم بن جائے گا۔ ٹھیک۔ اور اب یہ جو رشیا کی رپورٹ ابھی ریسنٹلی آئی ہے، یہ پاکستان کی موقف کی تائید کرتی ہے۔ تو ہم تو ہر طرح سے ساتھ دینے کو ساتھ تیار دینے ہیں، کو تیار ہیں لیکن ایڈمرل اگر صاحب۔ وہاں سے کوئی جی جی۔ رسپانس نہیں آتا تو ہمارے لیے مشکل۔ ایڈمرل فیصل شاہ صاحب، ان کے ہمدرد، سہولت کار، سمپیتھائزرز، فیسیلیٹیٹر وہ تو ہیں، یہ کتے تو جہنم پارسل ہو رہے ہیں، فوج مار رہی ہے، شہید بھی ہم ہو رہے ہیں، لیکن ان کی جو نرسریاں ہیں آئیڈیالوجیکل، نظریاتی محاذ، جہاں سے انہیں کوچنگ ملتی ہے، جو سلیبس انہیں پڑھایا جاتا ہے، جو جمعے کو خطبے میں تکفیر ہوتی ہے، تو یہ چیزیں آپ کے کیپٹل کے اندر بھی موجود ہیں، ریاست کو بھی پتہ ہے، حکومت کو بھی پتہ ہے۔ ان کے فیسیلیٹیٹرز بعض پولیٹیکل جماعتوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ریڈیکلائزیشن کے ذریعے۔ تو کیا کہتے ہیں یہ جتھا نیکسس، کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے ان سے بینیفٹس بھی لیے ہوئے ہیں، جو دوسروں کو کافر اور تکفیر کہتے ہیں۔ تو ہم نے، فوج نے تو کام کر دیا، پیچھے والا کام کون کرے گا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب، میں کافی عرصے سے ایک بات کہہ رہا ہوں، اور اللہ کرے کہ یہ اثر کرے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، کوئی بھی جنگ جب آپ لڑتے ہیں نا، تو اس میں فوج، حکومت اور عوام، یہ تینوں جب تک اکٹھے نہیں ہوتے، ایک پیج پر نہیں ہوتے، آپ وہ جنگ جیت نہیں سکتے۔ اور اگر یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں، جو کہ واقعی ہم لڑ رہے ہیں ٹیررزم کے خلاف، تو اس میں بھی ہمیں تینوں کو ایک پیج پر ہونے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ایک دوسرے کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، یہ جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں، اس میں مجھے عوام کا کردار کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ یعنی میں اور آپ، ہم لوگ جو ہیں، ہمارا کوئی کردار اس میں نظر نہیں آتا ہے۔ ہم بات چیت تو کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے تو ایسے لوگ ہیں جو کہ اس پہ بات چیت بھی نہیں کرتے، جو سوچتے ہی نہیں ہیں اس پہ۔ ہم اگر اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں
اور ہم یہ دیکھیں کہ کون سی مشتبہ چیز ہمیں کوئی نظر آ رہی ہے، کون مشتبہ شخص ہمیں نظر آ رہا ہے، کون سی ایسی حرکت ہے جو کہ مشتبہ ہے، اور میں اس کو رپورٹ کروں کسی متعلقہ ادارے کو یا متعلقہ شخص کو. تو یہ میرا کنٹریبیوشن ہے. میں شاید کسی بڑی تباہی کو روکنے میں کامیاب ہو جاؤں، یا اپنے جو ادارے ہیں ان کو کامیاب کر دوں کسی بڑی تباہی کے روکنے میں. لیکن یہ میں خود سے نہیں کر سکتا ڈاکٹر صاحب، نہ آپ خود سے کر سکتے. اس کے لیے ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اس کے لیے حکومت کی طرف سے انسٹرکشنز کی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہوگا 2007 میں 2006 میں میرا خیال ہے ایک دفعہ یہ کام شروع ہوا تھا کہ میڈیا پہ ایڈورٹائزمنٹس آتے تھے کہ اگر آپ کو اس قسم کی کوئی چیز نظر آئے، اس قسم کا کوئی شخص نظر آئے، اس نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، تو آپ ان نمبروں پہ رپورٹ کریں. تو وہ 1 سال تقریباً 1.5 سال چلا اور لوگوں نے اس میں حصہ لیا. تو یہ بیسیکلی شاید ہمیں دوبارہ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. ہم شاید ڈرتے ہوں یہ قدم اٹھانے سے کہ اس سے بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہو جائے گی، لوگ ڈر جائیں گے. لیکن دیکھیں جو کچھ ابھی ہو رہا ہے، اس سے زیادہ تو ڈر اور خوف نہیں ہوگا پیدا جتنا اب ہو گیا ہے. تو ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے، انگیج کرنے کی ضرورت ہے. اب جس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں کہ مسجدوں میں اس قسم کے خطبے ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس طرح کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو جب مجھے یہ پتا ہوگا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، تو میں اس قسم کی چیزوں میں نہ صرف یہ کہ نہ جاؤں گا، نہ شامل ہوں گا، بلکہ ان کو رپورٹ بھی کروں گا. تو اس سے حکومت کے ہاتھ مضبوط ہوں گے. اس سے ٹھیک ہے. اچھا شاہ جی، آپ نے ٹون دیکھ لی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انہیں بتائیں تو یہ چھپ گئے ہیں، چونکہ یہ خارجیوں سے ڈرتے ہیں، یہ اس صوبے سے ہیں جہاں ان کی ٹائز ہیں، کاروبار ہیں، مفادات ہیں. تو یہ تو حال ہے ہماری سیاسی لیڈرشپ کا. تو کیا کہتے ہیں کہ اینڈ کیسے ہوگا اس سارے سینیریو کا؟ ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ ایک بہت مربوط قسم کی اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے، کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی، جس میں ہر ایک کی انوالومنٹ ہونی چاہیے جو اس فتنے سے بچنا چاہتا ہے اور جو اس فتنے کو مارنا چاہتا ہے. ظاہری بات ہے اس میں گورنمنٹ ہے، اس میں اپوزیشن بھی ہے، اس میں فوج ہے، اس میں عوام ہے، اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو کہ اس ریاست پاکستان کا حصہ ہیں اور جو اپنے آپ کو ان سے الگ کرتے ہیں، اس فتنے سے الگ کرتے ہیں. ہم سب کو مل کے بیٹھنا ہے، ہم سب کو مل کے ایک مربوط اسٹریٹجی بنا کے اس پہ کام کرنا ہے. صرف اسٹریٹجی نہیں بنانی ہے، کام کرنا ہے. نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا لیکن اس پہ کام نہیں ہوا. ہمیں کام کر کے اور اس کو ایک جنگ کی طرح لینا ہے اور جنگی ماحول میں اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے.